ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ میں کچھ دیر پہلے ایک کلپ دیکھ رہا تھا مفتی طارق مسعود صاحب کا، جو دیوبند مکتبہ فکر کے بڑے مشہور مفتی ہیں، سوشل میڈیا پہ بڑے ایکٹیو رہتے ہیں اور تقریباً ہر مسئلے پر وہ گفتگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنا جو موقف ہے فقہ حنفی کے مطابق اس کو پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ان سے شاید سوال کیا گیا یا ویسے ہی انہوں نے جواب دے دیا کپورے کھانے کے بارے میں کہ کپورے کھانا حلال ہے یا حرام ہے۔ تو مفتی صاحب نے کہا کہ کپورے کھانا حرام ہے۔ دیکھیے، حلت و حرمت کا اختیار اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کو اپنے اوپر حرام قرار دے دیا۔ واقعہ مسلمانوں کو معلوم ہے، معروف واقعہ ہے کہ شہد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دلچسپی تھی، بہت پسند تھا شہد آپ کو۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ شہد آپ نے کھایا تو بعد میں آپ سے کہا گیا کہ آپ کے منہ سے تو بدبو آ رہی ہے، تو آپ نے سمجھا کہ شاید بدبو شہد کی وجہ سے آ رہی ہے، شاید شہد میں ایسی بدبو تھی، اور بدبو سے آپ کو نفرت بھی بے حد تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آج کے بعد شہد نہیں کھاؤں گا، میں اپنے اوپر شہد کو حرام کرتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں سورۃ التحریم نازل فرمائی۔ اس کی پہلی آیت یہ ہے، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی آپ اس چیز کو کیوں حرام کر رہے ہیں جس کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی چیز کو حرام قرار دیتے تھے تو اللہ کی وحی سے، اور اگر کبھی وحی الہی کے بغیر خود اپنی سوچ اور فکر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بات کر دی تو اللہ رب العزت نے اس پر تنبیہ فرمائی کہ آپ اس چیز کو حرام نہیں کر سکتے جس کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے۔ تو آج کوئی شخص کیسے یہ کہہ سکتا ہے کہ فلاں چیز کو اللہ نے حرام تو نہیں کیا لیکن حرام ہے۔ مفتی صاحب نے واضح طور پر اس بات کو تسلیم کیا کہ قرآن و سنت میں کوئی صریح دلیل ایسی نہیں ہے جس سے کپوروں کی حرمت ثابت ہوتی ہو۔ اب ظاہر اصول یہ ہے قرآن و سنت کے دونوں میں، قرآن میں بھی حدیث میں بھی اصول یہ جو بیان ہوا ہے کہ دنیا میں ہر چیز حلال ہے سوائے اس کے جس کی حرمت پر نص شریعت قائم کر دے، قرآن کریم میں آ جائے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی صحیح حدیث میں آ جائے کہ یہ چیز حرام ہے تب حرام ہوگی، ورنہ وہ حلال ہی ہے۔ اس پر قرآن کریم کی آیات بھی ہیں، فقہی مسئلہ ہے اور یہ فقہی قاعدہ ہے، اس میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین میں جو کچھ ہے تمہارے لیے اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے۔ اب اس میں ہر قسم کا فائدہ اللہ نے بیان کیا تمہارے لیے ہے، ہاں جو فائدہ منع ہے اس کے لیے بتا دیا کہ نہیں یہ فائدہ مستثنیٰ ہے، تمہارے لیے نہیں ہے، جیسا کہ خنزیر کا کھانا ہے اور دم مسفوح ہے، مردار ہے وغیرہ وغیرہ، وما اہل بہ لغیر اللہ ہے۔ تو کسی کے لیے کوئی یہ اتھارٹی اور کوئی ایسا اس چیز کا مجاز نہیں ہے کہ وہ خود سے اپنی طبیعت یا اپنی سوچ کے مطابق کسی چیز کو حرام قرار دے دے۔ مفتی صاحب اس بات کو مانتے ہیں کہ صریح دلیل تو نہیں ہے، لیکن کہتے ہیں قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض منصبی یہ ہے کہ وہ خبیث چیزوں کو امت پر حرام قرار دیتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ خبیث چیزوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض منصبی تھا کہ وہ خبیث چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں۔ تو کہتے ہیں خبیث کیا ہوتا ہے؟ اب انہوں نے کپوروں کو خبیث ثابت کرنا تھا تو خبیث کی تعریف انہوں نے کی، کہتے ہیں والخبیث ما یستکرہہ الطبع السلیم، طبع سلیم یعنی ایک جو طبیعت فطرت ہے جو مسخ نہیں ہوئی فطرت اپنی اصل پر ہے، تو وہ اگر کسی چیز کو ناپسند کرتی ہے تو اسے خبیث کہتے ہیں۔ تو اس بارے میں صریح روایت اگرچہ موجود نہیں ہے، مگر قرآن مجید کی جو آیت ہے نا کہ خبیث چیزیں حرام ہیں، تو خبیث چیزیں ما یستکرہہ الطبع السلیم، جس کو بھی یعنی سلیم الطبع انسان کی فطرت ناپسند کرتی ہے۔ تو لہٰذا کہتے ہیں کہ ہماری طبیعت مفتی صاحب کی یا ان کے کوئی ہم نوا علماء ہوں گے، کہتے ہیں یا فقہ حنفی کے علماء یا فقہا ہوں گے، کہتے ہیں کہ ہماری جو طبیعت ہے اس کو ناپسند کرتی ہے، لہٰذا ہم اس کو حرام قرار دیتے ہیں۔ مفتی صاحب اگر یہی کام کرنا آپ شروع کر دیں تو میرا نہیں خیال کہ دنیا میں کوئی نہ کوئی چیز کسی نہ کسی کو تو
بری لگتی ہی ہے، اس کی طبع بھی سلیم ہوتی ہے لیکن پھر بھی اس کو پسند نہیں ہوتی۔ کسی کو، حتیٰ کہ کئیوں کو تو گوشت پسند نہیں ہوتا، کئیوں کو دودھ پسند نہیں ہوتا، کئیوں کو دہی پسند نہیں ہوتا، حالانکہ طبع ان کی سلیم ہی ہوتی ہے۔ اب آپ ہمیں بتائیں کہ بچے سے زیادہ طبع سلیم کس کی ہوگی؟ یعنی بچہ جو ابھی پیدا ہوا ہے اور اپنی فطرت پر ہے، 2 سال کا 3 سال کا، وہ دودھ چھوڑ دیتا ہے، دودھ نہیں پیتا، دہی نہیں کھاتا، فلاں چیز میں نے نہیں کھانی، تو اس کو اگر آپ یہ قاعدہ بنا لیں گے تو پھر اب میں یہاں عرض کرتا چلوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کس کی طبع سلیم ہوگی؟ پوری کائنات سے اعلیٰ و بالا ہیں، آپ کی طبیعت کے کیا کہنے ہیں، نفیس و طبع ہیں، آپ پوری کائنات سے بڑھ کر نفیس و طبع اور سلیم و طبع ہیں۔ ایک چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پسند نہیں آتی، آپ کی طبع سلیم کے وہ موافق نہیں ہوتی، پھر بھی حرام نہیں ہوتی، تو مفتی صاحب آپ کی طبع کے خلاف اگر ہو جائے تو حرام کیسے ہو جائے گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح مسلم میں ہے، مشہور حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لائے مدینہ میں، تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مہمان بنے، کھانا بناتے ہیں روزانہ، اور دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں انگلیاں مبارک لگا کر کھایا ہے، بعد میں بطور تبرک وہاں سے انگلیاں لگا کر کھانا تناول فرماتے ہیں، کیونکہ انبیاء کا تبرک ہوتا ہے، انبیاء کے علاوہ کسی کا نہیں ہوتا، اس کو ہم کبھی ڈیٹیل سے بیان کریں گے۔ تو بہرحال ایک دن انہوں نے کھانا تیار کیا، کھانا لے جایا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، واپس بھی آ گیا لیکن آپ نے کھایا ہی نہیں، پریشان ہو گئے، پوچھنے لگے اللہ کے رسول کیا ہوا، آپ نے کھانا کیوں نہیں کھایا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں آپ نے تھوم ڈالا ہے، لہسن ڈالا ہے۔ تو سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں اللہ کے رسول احرام ہوا، کیا لہسن حرام ہے اس لیے آپ نہیں کھاتے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا، نہیں حرام نہیں ہے، لیکن فإنی اکرہ، میں اس کو ناپسند کرتا ہوں۔ طبع سلیم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناپسند کر رہی ہے، کراہت آتی ہے آپ کو لہسن سے، لیکن صحابی پوچھتے ہیں اللہ کے رسول کیا حرام ہے؟ فرمایا نہیں، حرام نہیں ہے، حرام نہیں ہے۔ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کو ناپسند کریں، آپ کی طبع سلیم بلکہ وہ اسلم ہے، سب سے زیادہ انفس ہے، سب سے زیادہ نفیس ترین طبع ہے، اس کے بھی موافق نہیں کوئی چیز آتی، آپ کی طبع سلیم بھی اگر کسی چیز کو ناپسند کرتی ہے، اس سے کراہت کھاتی ہے، تب بھی وہ چیز حرام نہیں ہوتی۔ تو مفتی صاحب آج کسی کی طبع اگر کسی چیز کو ناپسند کرے تو وہ حرام کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ تو کام بڑا لمبا ہو جائے گا۔ پھر انہوں نے ایک بات یہ بھی کی، کہتے ہیں کہ یہ حرام کیوں ہے، اس کو ہم کیوں ناپسند کرتے ہیں اور ہماری ناپسندیدگی کی وجہ سے یہ حرام تک کیوں چلا گیا؟ کہتے ہیں کہ یہ جو مذکر کے جو کپورے ہوتے ہیں اور شرمگاہ ہوتی ہے، یہ محل نجاست رہتی ہے، پیشاب پخانہ وغیرہ یہاں ان کا آتا ہے، تو لہٰذا یہ اس نجاست کا محل ہے، لہٰذا یہ بھی نجس ہوئے اور یہ حرام ہوئے۔ تو سلیم الطبع انسان کی فطرت جو مذکر کی جو پیشاب گاہ ہے یا اس کے جو خصیتین ہیں، چونکہ وہ ہر وقت نجاست کے لیے بنے ہیں، ان میں ہر وقت یعنی جب سے جانور کی پیدائش ہوتی ہے موت تک اس میں نجاست کا وہ محل اور مقر ہیں، تو اس کی وجہ سے فقہ حنفی میں اس کا کھانا جائز نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو جانور حلال ہیں جن کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کا پیشاب اور پخانہ ناپاک نہیں ہے، اور یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ ڈیٹیل کے ساتھ تو اس پہ بہت زیادہ گفتگو ہو چکی ہے، بہت زیادہ دلائل ہیں، صرف ایک حدیث میں صحیح مسلم کی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے رسول کیا اونٹوں کے باڑوں میں ہم نماز پڑھیں؟ فرمایا نہیں۔ پوچھا گیا اللہ کے رسول کیا بکریوں کے باڑوں میں ہم نماز پڑھ لیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی پڑھ لیں، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بکریوں کے باڑوں میں نماز پڑھنا ثابت ہے۔ اب بکریوں کے باڑوں میں دیکھیں ان کی مینگنیں بھی ہوتی ہیں، ان کے پیشاب بھی ظاہر ہوتے ہیں اسی زمین اسی جگہ میں، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز بھی پڑھ لی ہے۔ تو یہ واضح اور دو ٹوک حدیث ہے جو اس چیز کو، اور بھی دلائل ہیں۔ اب رہی کہ اونٹ کے جو ہے وہ باڑے میں کیوں منع فرمایا، اس لیے کہ اونٹ ایک تو بہت طاقتور جانور ہے، دوسرا اس میں غصہ بھی ہوتا ہے، تیسرا شرارت بھی ہوتی ہے،
وہ آپ کو نماز کے دوران مصروف دیکھ کر کوئی شرارت کر سکتا ہے، آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے، اس لیے منع فرمایا۔ ورنہ اونٹوں کے باڑوں میں بھی نماز ہو سکتی ہے، پیشاب تو اونٹوں کا بھی پاک ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ہم اس پر کبھی ڈیٹیل سے گفتگو کریں گے انشاءاللہ، ہماری تحریر تو اس پر بڑی مفصل موجود ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور علاج اونٹوں کا پیشاب پینے کا حکم دیا۔ تو ایسی چیز جو حرام ہو اس میں اللہ نے شفا رکھی ہی نہیں۔ اس بارے میں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا جو فرمان ہے، ان اللہ لم یجعل شفاءکم فیما حرم علیکم، جو چیزیں اللہ نے تم پر حرام کی ہیں ان میں اللہ نے تمہارے لیے شفا نہیں رکھی۔ اور یہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا کوئی موقوف یا ان کی ذات کی حد تک قول نہیں ہے، یہ مرفوع حکمی ہے، کیونکہ یہ قول ایسا ہے کہ جو سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اپنی سوچ فکر سے نہیں کہہ سکتے۔ شفا دینا نہ دینا اللہ کا کام ہے، اور اللہ نے شفا رکھی ہے یا نہیں یہ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے ہی وہ بتا سکتے ہیں۔ تو یہ فرمان بھی ہے، بہرحال اور بھی دلائل ہیں۔ تو یہ جو بنیاد رکھی ہے مفتی صاحب نے، وہ بنیاد ہی کمزور ہے۔ بنیاد انہوں نے یہ رکھی کہ جانوروں کا جو معقول اللحم، جن کا گوشت کھایا جاتا ہے، جن کا دودھ پیا جاتا ہے، ان کا پیشاب جو ہے وہ ناپاک ہوتا ہے، اور وہ ناپاک جگہ، جس جگہ میں وہ پیشاب رہتا ہے وہ جگہ بھی ناپاک ہوئی۔ جب وہ جگہ ناپاک ہوئی لہٰذا وہ گوشت بھی ناپاک ہوا، گوشت ناپاک ہوا تو لہٰذا حرام ہوا۔ تو یہ جو انہوں نے پورا ایک مطلب مفروضہ کھڑا کیا جس بنیاد پر، وہ بنیاد ہی غلط ہے۔ اور اس سے آگے ہم ذرا مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ محل نجاست تو اوجری بھی ہوتی، اوجری جہاں پر وہ سارا کھانا جا کر وہ جاتا ہے اور پھر وہ ہضم ہوتا ہے، تو وہ بھی پھر تو ناپاک ہونی چاہیے اور اسے بھی حرام ہونا چاہیے۔ جبکہ تھانوی صاحب، مولانا اشرف علی تھانوی صاحب، وہ فرماتے ہیں کہ اوجری کو کھانا حلال ہے، جائز بھی ہے، حلال بھی ہے، لیکن ساتھ میں وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ ہمیں ذہن میں آ جائے نا کہ اس کے اندر کیا تھا تو پھر کھانا مشکل ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اوجری کے اندر کیا تھا اگر یہ ہمیں پتہ چل جائے یا ہم اس کو ذہن میں رکھ لیں تب کھانا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ کراہت آتی ہے۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت اوجری کا کھانا جائز ہے؟ حضرت فرماتے ہیں جائز تو ہے، لیکن جب یاد آ جس کے اندر کیا ہے تو پھر نہیں کھائی جاتی، پھر اسی اوجری سے کراہت آ جائے گی۔ تو مفتی صاحب کے بقول تو جس چیز سے کراہت آ جائے طبع سلیم کو، کم از کم مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی تو طبع آپ کے بقول سلیم ہی ہوگی۔ ان کی طبع سلیم کو کراہت آ گئی اوجری سے، کہ انہیں یاد آ گیا کہ اس اوجری کے اندر پہلے گندگی تھی، تو لہٰذا یہ بھی پھر حرام ہونی چاہیے۔ اور ایک اور سوال بھی مفتی صاحب سے ہے کہ مفتی صاحب آپ صرف کپوروں تک ہی کیوں رہ گئے ہیں؟ اس سے آگے بھی تھوڑے چلے جاتے۔ کپوروں سے پہلے جو پیشاب کا بننے کا عمل ہے وہ تو گردوں میں ہوتا ہے، پیشاب یورن جو ہے وہ گردے بناتے ہیں۔ تو جو عضو ایسا ہے جو یورن کو بنا رہا ہے، جس میں یورن بنتا ہے، وہ تو آپ کے نزدیک حلال ہے، اس کو تو آپ نے حرام نہیں کہا، تو کپوروں کو حرام کہہ دیا۔ تو آپ کے اصول کے مطابق محل نجاست تو پھر گردے بھی ہیں، گردوں کو بھی آپ حرام کہہ دیں۔ لہٰذا مفتی صاحب آپ کا یہ کہنا بالکل درست نہیں کہ قرآن کریم کی آیت کی روح سے یہ چیز حرام ہے، کیونکہ اگر ایسے آپ یہ مفروضے کھڑے کریں گے اور اس طرح بات بنانے کی کوشش کریں گے پھر تو شاید ہی کوئی چیز حلال رہ جائے۔ کسی کو جانوروں کے پائے سے بھی کراہت آنے لگ جائے گی، کئی لوگ وہ نہیں کھاتے، طبع ان کی بھی سلیم ہوتی ہے، وہ نہیں پسند کرتے، وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ بھی پیشاب اور ان چیزوں میں رہتے ہیں، ظاہر ہے کہ ان کے نیچے جگہ جو ہوتی جانوروں کی وہاں ان کا پیشاب ہوتا ہے اور ان کی مینگنیاں یا ان کا گوبر ہوتا ہے، اسی میں وہ دھنسے رہتے ہیں، آخر کچھ اثر تو ان میں بھی گیا ہوگا، پھر وہ بھی حرام ہو جائیں گے، اس سے بھی کراہت آ جائے گی، اور بھی کسی چیز سے کسی انسان کو کراہت آ سکتی ہے۔ تو یہ تو قاعدہ جو بنا لیا آپ نے کہ خبیث وہ ہوتا ہے جسے طبع سلیم کراہت کھائے، اور ہر خبیث جو ہے وہ حرام ہوتا ہے۔ دیکھیں یہ آیت بھی آپ کو بتا رہی تھی کہ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض منصبی تھا کہ آپ خبائث کو حرام قرار دیتے تھے، جو خبائث تھے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دے دیے، جس کو آپ نے حرام قرار نہیں دیا مفتی صاحب آپ کی طبع سلیم
چاہے آپ کے فقہا کی جتنا مرضی اس کو کہتی رہے، وہ حرام نہیں ہوگا۔ لہٰذا ان معاملات میں، خصوصاً حلال اور حرام کے معاملات میں تو بہت احتیاط کرنی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما دیا لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ۔ تو مفتی صاحب آپ سے بھی اللہ نے اگر پوچھ لیا کہ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ، قیامت کو اللہ نے پوچھ لیا لِمَ حَرَّمْتَ مَا أَحْلَلْتُ لَكَ، کہ آپ نے اس چیز کو کیوں حرام قرار دے دیا تھا جس کو میں نے حلال قرار دیا، تو پھر آپ کا جواب کیا ہوگا؟